اور یوم بحریہ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب. آصف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آصف صاحب 1965 کی جنگ میں جو پاک بحریہ کا کردار رہا وہ سب کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کن چیلنجز کا سامنا ہے پاک بحریہ کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا. یہ 6 ستمبر کی جنگ جو انڈیا نے اچانک حملہ کر کے جو شروع کی 5-6 کی رات کو، آپ کو تو سارا جو ہے بیان آ چکا ہوا ہے کہ زمین پہ بھرپور جنگ ہوئی اور ہوا میں بھرپور جنگ ہوئی، اور پاک فوج نے جو ہے وہ دشمن کے دانت کھٹے کیے ہر محاذ کے اوپر، اور ہماری جو ایئر فورس تھی اس نے جو ہے ان کے جہازوں کو ناکارہ کیا. تو جو پاکستان نیوی ہے انہوں نے کہا ہم کیوں کسی سے پیچھے رہ جائیں، تو انہوں نے بھی خود ایک انیشیٹو لے کر جو ہے سمندر میں گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے جس طریقے سے حملہ کیا تھا وہاں سے زمین کے اوپر اور تھرو ایئر فورس، تو یہاں بھی اس نے جو ہے ہمارے کراچی کی بندرگاہ کے اوپر حملے کرنے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پہل کی، پیش قدمی کی، اور جو ہے ان کے بمبئی کے ساتھ جو دوارکا اسٹیشن جو ہے، جو ایک بہت اہم اسٹیشن تھا جہاں کا ان کا ریڈار اسٹیشن تھا، جس سے وہ ساری ان کی جو ایئر اٹیکس آنے تھے اور ان کے دوسرے سمندری جو مشن آنے تھے، وہ اس کی پیش قدمی کر کے انہوں نے اس کو بھرپور حملہ کیا اور اس کو ناکارہ بنا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی دلیرانہ اور یہ پیش قدمی تھی، اور انہوں نے یہ ایک کمال کر دکھایا. اور وہاں اس کے بعد جو ہے نا تمام جنگ جو 17 دن جو جنگ جاری رہی، انڈیا کی جو بحری جو ہے طاقت وہ وہیں پر ہی جو ہے نا پابند رہی، وہاں سے وہ نکل نہیں سکی. ایک جہاز بھی جو ہے وہاں کا وہ جو ممبئی کا جو ان کا سی پورٹ تھا کی جنگ سے لے کر آج تک دشمن نے جب بھی پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی ہے اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے، کیونکہ پاک فوج ہمیشہ الرٹ رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود دشمن کو یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ کیوں بھارت کی جانب سے ہمیشہ سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے؟ جی اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنی ایک طاقت کا ایک گھمنڈ ہے. اس کو معلوم ہو، اس کو یہ خام خیالی ہے کہ وہ 6 گنا بڑا ہے، پاپولیشن میں بھی، سائز میں بھی، اکنامک پاور میں بھی، ملٹری پاور میں بھی. جو شروع دن سے جب سے تقسیم ہند ہوئی، انڈیا اور پاکستان بنا، تو ہندوستان نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور نمبر ایک بات تو یہی، اور اس کی جو ہے نا پے در پے کانسپریسیز اس نے آج تک وہ یہ بناتا رہا کہ میں کسی طریقے سے اس کو دوبارہ جو ہے نا اپنے انڈین یونین میں جو ہے میں ضم کر لوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہیجمنی برقرار کرنا چاہتا تھا پورے ساؤتھ ایشیا میں، جس میں 7 اسٹیٹس ہیں، اور اس میں تمام 7 اسٹیٹس میں جو ہیں باقی تو بیچارے جو کہ بہت چھوٹے اور کمزور تھے، وہ تو ایک قسم کی اس کی ہیجمنی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. پاکستان ہی ایک واحد ملک تھا جو کہ وہ ڈٹا رہا، اور آج بھی وہ ڈٹا ہو رہا ہے کہ ہم برابری کی جو ہے نیبرہڈ چاہتے ہیں، فرینڈ شپ چاہتے ہیں آن ایکول ٹرمز. ہم کسی کی ہیجمنی جو ہے ہم نہیں مانیں گے. اور تیسری بات جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ تھی کشمیر کی، جو کہ اگست 1947 میں جو ہے ہمیں آزادی ملی، اور اکتوبر میں اس نے جو ہے نا وہ شب خون کیا، اور وہاں پر آ کے اس نے پورا کشمیر لینے کی کوشش کی. پھر یہاں سے ہماری جو ہے نا آزادی فورسز اور مجاہدین اور پاک فوج گئے، اور یہ آزاد کشمیر کا علاقہ جو ہے ہم نے آزاد کرایا. لیکن وہ آج تک جو ہے یہ بون آف کنٹینشن بنا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ 3 جنگیں بھی ہوئی، جس میں کہ 48 کی جنگ تھی، 65 کی، 71 کی، اور اس کے بعد لاتعداد جو ہے کانفلکٹس جو ہیں اس نے یہ کیے. اور یہ جو 20 سالہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، جس میں کہ ان کے عزائم یہ تھے کہ پاکستان کو اب ہم 4 ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم کر دیں گے. اور یہ برملا جو ہے مودی نے اور اس کے جو باقی جو بڑے سینئر جو پولیٹیشینز ہیں، دوال وغیرہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے بیٹل زونز جو یہ بنا دیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں اور بلوچستان میں انہوں نے کہا تھا ہم ان کو جو ہے
الگ کر دیں گے. ادھر گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگا, ادھر گریٹر پشتونستان کا نعرہ لگا. تو وہ تمام عزائم جو ہے ہم نے ان کے خاک میں ملا دیے. جس طریقے 65 میں ہم نے ان کی جو ہے نا ان کی جو نان کھٹے بالکل کر پاک دیے. فوج نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا. آصف ہارون صاحب, جیسا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اب جنگ کے طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی 65 وار میں انڈیا نے یہ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان گو کہ وہ چھوٹا ملک ہے, اس کی چھوٹی فوج ہے, لیکن اس کو ہم طاقت کے بلبوتے جو ہے اس کو ہم نہیں ہرا سکتے, نہیں ڈرا سکتے. تو اس لیے اس نے پھر طاقت کے استعمال سے پہلے اس نے جو حربہ جو استعمال شروع کیا وہ تھا یہ کوورٹ وار کا, اور وہ تھا کہ اندرونی خلشار پیدا کرو, وہاں کے لوگوں کو ابھارو, آپس میں سیکٹرینزم ایتھنسٹی کی آگ میں ان کو جلاؤ, آپس میں لڑاؤ, کمزور کر دو معاشی طور پہ, سوشلی, پولیٹیکلی, اور پھر جب وہ کمزور ہو جائے تو پھر یہ ہے وار کرو. تو وہ چیز جو ہے ابھی 9/11 کے بعد جب ان کا ایک گٹھ جوڑ بنا جس میں کہ انڈیا, افغانستان اور امریکہ, اسرائیل یہ سارے جو شامل ہو گئے, تو انہوں نے اس وقت یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ, جس میں تاریخ میں ایک ہسٹری نہیں ملتی کہ ایک ملک کے خلاف اتنی زیادہ طاقتیں مل کر جو ہے یہ اتنا بڑا ایک میسو کوورٹ وار جو ہے وہ پلان کریں. اور انہوں نے پھر یہی جو انہوں نے 71 میں جو کارروائی کر کے ان کو کامیابی کی اور بنگالیوں کو انہوں نے جو ہے نا برگلا دیا تھا, یہی چیز انہوں نے باقی صوبوں میں بھی جو ہے نا وہ کارروائی کی, جس کو ابھی ہم نام پہلے پروپیگنڈا وار کہتے تھے, اب اس کو ہم ہائبرڈ وار کہتے ہیں, جس کے پیمانے جو ہے نا بہت وسیع ہیں. اور وہ ان کی ابھی آپ دیکھیں گے ان کا جو ڈس انفارمیشن لیب جو ان کو انڈیا کرونیکلز جو ابھی پکڑا گیا, جو ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کتنا وسیع پیمانے کے اوپر برسل سے آپریٹ کر رہا تھا, اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس کو اثر انداز ہو رہا تھا, اور وہ تمام جھوٹی کہانیاں بنا کے پیش کر رہے تھے, میڈیا میں چلا رہے تھے, اس کا کوئی جو ہے نا سر پیر نہیں تھا. وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کر رہے تھے, اور ان کا میڈیا اس میں جو ہے نا بھرپور جو حصہ لے رہا تھا. وہ خطرات ہے ہمیں آج سب سے زیادہ, جس کا بھی ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو جنگ ہے وہ تو ہم نے جیت لی ہے. ہم نے جتنے وہ ان کے پراکسیز سے جو ان کی پے رول کے اوپر تھے ان کو ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے, ان کو یہاں سے نکال دیا ہوا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے جو اندر جو وہ وار کر رہے ہیں ہمارے وہ بیٹل آف مائنڈز کو, ذہنوں کے اوپر جو وہ حملے کر رہے ہیں, اس کا ابھی جو ہے ہم نے جو ہے نا جواب دینا ہے, اور وہ خالی فوج نہیں دے سکتی. اس کے لیے تمام اور بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.